بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیا کی جانب سے روانہ کیے جانے والا چندریان 3 خلائی جہاز کامیابی سے چاند کی سطح پر اتر گیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ 23 اگست سن 2023 کو چندریان 3 نے بدھ کی شام تقریباً 6 بجے چاند کے جنوبی حصے پر لینڈنگ کی۔ اس کے نتیجے میں انڈیا چاند کے اس حصے پر خلائی جہاز اتارنے والا پہلا اور امریکہ، سابق سوویت یونین اور چین کے بعد سافٹ لینڈنگ کرنے والا چوتھا ملک بن گیا ہے۔ انڈیا کی خلائی ایجنسی اسرو، انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن نے کامیاب لینڈنگ کے بعد اپنے ہیڈ کوارٹر کے آپریشن سینٹر کی تصاویر بھی شیئر کیں، جہاں سائنسدان اور ٹیکنیکل سٹاف کامیاب لینڈنگ پر خوشی کا اظہار کرتے نظر آئے۔ یہ کامیابی حاصل ہونے کے فوراً بعد انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک پرمسرت موقع ہے اور یہ صرف انڈیا کی کامیابی نہیں بلکہ سب کی کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا نظریہ ہے ایک دنیا ایک قوم۔ ہمارا چاند کا مشن خلائی سائنسی تحقیق کی جانب ایک مثبت قدم ہے۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں چندریان 3 کی تاریخ پر۔ چندریان 3 کا خلائی مشن 14 جولائی کو انڈیا کی جنوبی ریاست آندھرا پردیش سے شروع ہوا تھا اور 40 دن کے طویل سفر کے بعد یہ آج چاند کے قطب جنوبی پر اترا ہے۔ اس خلائی جہاز نے چاند کے مدار میں داخل ہونے سے پہلے تقریباً 10 دن زمین کے گرد چکر لگائے، جس کے بعد یہ پہلے ٹرانس لونر اور پھر 5 اگست کو چاند کے مدار میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا تھا۔ 17 اگست کو اس مشن کا آخری مرحلہ شروع ہوا تھا، جب لینڈر پروپلشن ماڈیول سے الگ ہوا، جو بعد میں اسے چاند کے قریب لے گیا۔ کامیاب لینڈنگ کے بعد اس خلائی مشن سے 6 پہیوں والی ایک گاڑی چاند کی سطح پر اترے گی اور وہاں موجود چٹانوں اور گڑھوں کے گرد گھومے گی۔ اس دوران وہ جمع کیے جانے والے اہم ڈیٹا اور تصاویر کو واپس زمین پر تجزیے کے لیے بھیجے گی۔ چاند کی سطح پر اترنے والی یہ گاڑی ایسے آلات لے کر جا رہی ہے جو چاند کی سطح کی خصوصیات، سطح کے قریب ماحول اور سطح کے نیچے کیا ہو رہا ہے جیسے معاملات کا مطالعہ کرنے کے لیے ٹیکٹونک ایکٹیویٹی کے بارے میں معلومات جمع کرے گی۔ چندریان 3 مشن کے بڑے اہداف میں سے ایک پانی سے بننے والی برف کی تلاش ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ چندریان اس برف کی تلاش میں کامیاب رہتا ہے تو مستقبل میں چاند پر انسانوں کی رہائش میں مدد مل سکتی ہے۔ چندریان 3 چاند پر کہاں اترا اور اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ انڈین سائنسدانوں نے اپنی خلائی گاڑی اتارنے کے لیے چاند کے جس حصے کا انتخاب کیا ہے وہ اس سیارے کے قطب جنوبی کا دور دراز خطہ ہے اور مستقل طور پر سائے میں رہنے کی وجہ سے اسے چاند کا اندھیرے والا حصہ بھی کہا جاتا ہے۔ چاند کا جنوبی قطب ابھی تک بڑی حد تک غیر دریافت شدہ ہے۔ وہاں کی سطح کا رقبہ چاند کے شمالی قطب کے مقابلے میں بہت بڑا ہے۔ سائنسدانوں کو اس کے بارے میں بہت کم علم ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں اترنا خطرناک یا مشکل ہو سکتا ہے۔ تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس بات کے غالب امکانات ہیں کہ چاند کا جو حصہ سائے میں ہے وہاں پانی کی موجودگی کے آثار ملیں۔ یاد رہے کہ اسرو نے اس سے پہلے بھی 2 بار چاند کے جنوبی قطب کے لیے مشن روانہ کیا تھا جو کہ ناکام ہو گئے تھے، تاہم چندریان 3 کے اس خطے میں اترنے کی کوشش کامیاب رہی ہے۔ یہ انڈیا کا تیسرا مشن ہے جسے ملک کے پہلے مون مشن کے 15 سال بعد بھیجا گیا ہے۔ اکتوبر سن 2008 میں چاند کی جانب انڈیا کا پہلا مشن چندریان 1 بھیجا گیا تھا، جس نے چاند کی سطح پر پانی کے مالیکیولز کی موجودگی کو دریافت کیا اور یہ ثابت کیا کہ چاند کی سطح پر دن کے وقت ایک ماحول ہوتا ہے۔ انڈیا کے پہلے چاند مشن کی کامیابی نے انڈیا کی خلائی تحقیق کو نئی قوت بخشی اور اس وقت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ نے اسی زمانے میں چندریان 2 مشن کی منظوری دی تھی۔ یہ مشن جولائی سن 2019 میں بھیجا گیا، جس میں ایک آربیٹر، چاند گاڑی اور روور شامل تھے۔ اس مشن کو جزوی کامیابی مل سکی تھی کیونکہ اس مشن میں شامل آربیٹر آج بھی چاند کے مدار میں موجود ہے، جو روزانہ کی بنیاد پر چاند کی جانچ کر رہا ہے۔ دوسری جانب آربیٹر سے چاند کی سطح کے لیے جو لینڈر روانہ کیا گیا تھا، چاند کی سطح سے محض 2 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کا آربیٹر سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ چندریان مشن انڈیا اور اس کی خلائی تحقیق کی ایجنسی اسرو کے لیے ایک بڑی فتح کی نمائندگی کرتا ہے۔ انڈیا کا خلائی پروگرام کافی حد تک مواصلات اور زمین کا مشاہدہ کرنے والے مصنوعی سیاروں کے ذریعے اپنی ترقیاتی ایجنڈے کو آگے بڑھانے پر مرکوز ہے، لیکن اس میں خلائی تحقیق کی کوششیں بھی نمایاں ہیں۔
یہ مشن انڈیا کو چین کے مقابلے میں لا کھڑا کرتا ہے۔ اگرچہ انڈین خلائی پروگرام چین کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، لیکن انڈیا کی کوشش ہے کہ وہ اس دوڑ میں ضرور شامل رہے۔ خلا عظیم طاقتوں کے درمیان مقابلے کا ایک اور میدان بن چکا ہے، اور انڈیا ابھرتی ہوئی نئی عالمی خلائی دوڑ میں تیزی سے مغربی طاقتوں کے ساتھ شراکت کر رہا ہے۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس مشن کی کامیابی سے انڈیا کے دوسرے خلائی عزائم کو تقویت ملے گی، جس میں سن 2024 میں انسانی خلائی مشن کا آغاز بھی شامل ہے۔ یہ مشن اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس طرح کے مشن کئی ایسے ممالک کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں جو